نبی کرتے ہیں عدل، امام کرتا ہے فضل. جو بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے. توجہ پوری رکھیے گا، میں تھوڑی سی گفتگو نچلے سینے پہ لے کر. جو بنتا ہو اتنا دینا عدل، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا فضل ہے. چوتھے امام کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا مکروس ہوں. امام نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا چاہتا ہوں کہ مولا اب دنیا کے مال میں سے مجھے بھی کچھ دیں. امام نے آنکھیں آسمان کی طرف دیکھا، تیرے مقدر میں رزق نہیں. مایوس ہو کے واپس جانے کا. امام نے کہا واپس آ. واپس آیا. امام کی آواز آئی، میرے ہاتھ دھلوا. اس نے پانی کا برتن اٹھایا، امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. جب اس نے دیکھتے دیکھا تو نیچے پانی کے چھینٹے نہیں گر رہے، ہیرے، جواہرات، زمرد، یاقوت، اتنا خزانہ دے کے امام کی طرف دیکھنے لگا. یہ کس کے لیے؟ فرمایا تیرے لیے. فرمایا ابھی تو کہا میرے مقدر میں نہیں. فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. میں نے تو عدل سے دیکھا تھا، عدل میں تو تھا ہی نہیں. تو مایوس ہوا، میں نے فضل کر دیا. عدل اور ہے، فضل اور ہے. میرے مولا امیر المومنین کا دور حکومت کتنا بہترین دور تھا جب علی حاکم تھے. علی منبر پہ تھے. یک لخت دربار سے ایک آواز آئی، یا علی مجھے پاک کر دیجئے. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص چیختا ہوا دربار میں داخل ہوا. لوگوں نے رو کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس کا علی کے پاس جا رہا ہے. تو یہ بات کیا کہہ رہا ہے کہ علی مجھے پاک کر دیجئے؟ اس کا میں نے چوری کی ہے، علی سے سزا لینے آیا ہوں. منبر پہ علی ہو تو چور چل کے بھی آ جاتے ہیں. اسے خبر تھی کہ علی جیسا عادل بیٹھا ہے. وہ علی کی بارگاہ میں، یا علی مجھے پاک کر دیجئے. امیر المومنین نے کہا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، چوری جیسا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے، جرم کیا ہے میں نے. اب امیر المومنین ممبر پہ ہیں، ذہن میں رکھنا عدل فضل. علی ممبر پہ ہیں. امیر المومنین نے فرمایا عدل کیا کہتا ہے؟ حد جاری کرو. جلا سے کہا حد جاری کر، اس کی انگلیاں کاٹ. شریعت محمد میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا نہیں. کیونکہ جو 7 اعضاء زمین پہ سجدے کے دوران لگانے واجب ہیں ان میں ایک ہاتھ بھی ہے. اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ سجدہ نہیں کرے گا تو معافی کس سے مانگے گا؟ شریعت محمد میں چور کی انگلیاں کاٹی جاتی. علی فرمائے اس کی انگلیاں کاٹو. اتنا کہنا تھا، جلاد نے تلوار نکالی، اب اس کا ہاتھ پکڑ کے انگلیاں کٹ رہی ہیں اور اس کا چہرہ علی کی طرف ہے. نہ چیخ، نہ پسینہ، نہ زبان دانتوں کے نیچے. علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے. لوگوں نے کہا درد نہیں ہو رہی. اس نے کہا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ وہی نہیں ہے جس نے یوسف کو حسن دیا تھا. میں فخر یوسف کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اس کا چور ہو کے علی سے محبت کی امید کر رہا ہے. اس کا میرے جیسا خوش نصیبی کون ہوگا جسے علی نے پاک کیا ہے. یہ کہہ کے ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. علی کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہوا کہنے لگا یا علی تیرا شکریہ، تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا. علی کے قصیدے پڑھتے ہوا دربار کے دروازے پہ گیا. علی کی آواز سے واپس بلاؤ. واپس علی نے زمین پہ پڑی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ پہ رکھ کے علی نے اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں واپس مل گئی. دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. وہ عدل تھا، یہ فضل. عدل کہتا تھا کاٹو، فضل کہہ رہا تھا حقدار ہے دو. ہم بہت بڑا گھر بنا کے اس کے دروازے پہ ایک آیت لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ لو، بات ایک ہی ہے. کوئی قدردان بیٹھا ہو تو مجھے بتائیں، مجھے بتاؤ رب کا فضل علی کے سوا ہے کون؟ انسان اقرار کرتا ہے کہ یہ جو میں نے گھر بنایا ہے یہ اس کا عدل نہیں، فضل ہے. عدل کرتا تو ایک اینٹ بھی نہ آتی.
یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے پیچھے لکھ دیتے فضل ہے اس کا، عدل نہیں۔ اگر وہ عدل کر کے ہمیں نعمتیں دے تو پھر تو ہم ایک لقمہ بھی نہ کھا سکیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ترس کرتا ہے فضل سے، فضل وہ خود نہیں کر رہا، فضل وہ اللہ سے کروا رہا ہے، عدل وہ خود کرتا ہے، فضل 14 کرتے ہیں۔ پنڈی پھٹیاں سے دکھ لے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ اس صدر میں بھی نہ بولے۔ لوگ ہم سے پوچھے شیعو پاگل ہو جو اپنے گھر میں کپڑا لگا کے شفا مانگتے ہو، ہم علم کے نیچے بیٹھ کے اس لیے مانگتے ہیں۔ یہ فضل نہیں، ابو الفضل ہے، یہ صرف فضل نہیں، یہ ابو الفضل ہے، یہ فضل کا مالک ہے۔ بخشش عدل سے نہیں ہونی۔ سردیوں کی صبح کو اٹھ کے بھی مسجد میں جاؤ، عدل سے بخشش کی امید نہ رکھنا۔ کتنی نمازیں پڑھ لے گا، کتنے روزے رکھ لے گا، اگر اس نے ایک پلڑے میں اپنی نعمتیں رکھ دی، دوسرے میں تیری عبادت رکھ دی، کون سی تیری وہ عبادت ہے اس کی نعمت کے ساتھ تلے گی؟ اس کی دی ہوئی سانسیں، اس کا دیا ہوا وجود، کون سی تیرے پاس ایسی عبادت ہے جو تو قیامت والے دن اللہ کے عدل کے ترازو پہ رکھے گا کہ ادھر اپنی نعمت رکھ، ادھر میں یہ عبادت رکھتا ہوں؟ تیری عبادت میں کھوٹ ہے، تیری عبادت میں جنت کا لالچ ہے، تو نے اللہ کو بھی مانگا ہے تو جنت میں مانگا ہے، تیری عبادت میں بھی خواہش چھپی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بخشش عدل سے نہیں ہونی، بخشش ہونی ہے فضل سے۔ جس بندے پہ موسم کا اثر نہیں ہے پھر وہ مجھے بول کے گواہی دے گا، جب خدا نے کہا تھا نا کہ قیامت والے دن عدل ہوگا تو نبیوں کے بدن بھی کانپ گئے تھے، اس نے کہا اگر تو عدل کرے گا تو پھر تیری جنت میں کون جائے گا، پھر پل صراط سے کون گزرے گا، پھر بخشش کی امید کون رکھے گا؟ خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن تخت پہ فضل ہوگا۔ کروں گا میں عدل، کروں گا میں عدل، لیکن کرواؤں گا فضل کے ہاتھوں سے۔ لہذا میرا کوئی سنی بھائی، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ہو جو صاحب فضل ہو۔ ہمارے پاس سارے ہی فضل کے مالک۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بچہ جس کے گھر میں دینے والے زیادہ ہوں، وہ نانا سے بھی لے، وہ دادا سے بھی لے، وہ چچا سے بھی لے، وہ تایا سے بھی لے۔ ہمیں فخر ہے ہمارے فضل والے زیادہ ہیں، ہم علی سے بھی لے لیتے ہیں، حسن سے بھی لے لیتے ہیں، حسین سے بھی لے لیتے ہیں۔ بخشش عدل سے نہیں، بخشش فضل سے ہونا۔ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی گواہی دے دیں گے، یہ تو فقیر بھی کہہ گیا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون۔ بخشش عدل سے نہیں، بخشش فضل سے ہے۔ آل محمد ہیں اللہ کے فضل کے مالک، اس کا کام ہے عدل کرنا، اس کا کام عدل ہے، وہ ترازو عدل پہ ہے، فضل کرواتا ہے وہ ان سے۔